قرآن حکیم کے سورہ مبارک روم کی 30ویں آیت مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اس آیہ کریمہ کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے دین اور فطرت کا اتحاد۔ آیت اس مضمون کو پیش کر رہی ہے کہ دین اور فطرت میں دوئی ممکن نہیں ہے، ثنویت کو دخل نہیں ہے۔ یہ نقطہ توحیدی بہت دقت طلب ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کسی ذمہ دار عالم کا قول اس کے فعل سے مختلف ہو۔ یہ ہمارا روزمرہ کا تجزیہ ہوتا ہے۔ ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو اس کی شخصیت سے متعلق، کسی سے بھی جب ملتے ہیں تو شخصیت سے متعلق سب سے اہم نقطہ جو قابل تجزیہ ہوتا ہے، جس پر کسی شخصیت کی قدر و قیمت کا دار و مدار ہوتا ہے روزمرہ کے معاملات میں۔ آپ 2-3 ملاقاتوں میں جب کسی کو پرکھتے ہیں، ابھی عالم سے نیچے ہی رہیے، کسی کو بھی جب پرکھتے ہیں تو آپ یہی دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، یا اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد ہے۔ بنیاد اسی پر ہوتی ہے نا کہ جو کہہ رہا ہے وہی کرتا ہے، یا کرتا کچھ اور ہے، کہتا کچھ اور ہے، وعدہ کچھ کرتا ہے، عمل کچھ کرتا ہے، وعدے کی وفا کرتا ہے یا نہیں۔ قول و فعل کے اتحاد کا ایک نام ہے وفا۔ اور یہ وہ قدر بنیادی ہے، یہ وہ نفیس ترین اخلاقی قدر ہے جو آپ تلاش کرتے ہیں ہر فرد بشر میں۔ آپ کو آفس میں کسی کو ملازم رکھنا ہے تو آپ دیکھیں گے، اس کا انٹرویو کریں گے۔ کہیں یونیورسٹی میں کسی کو پروفیسر بنانا ہے، انٹرویو ہوگا۔ اب وہ جو کچھ بھی انٹرویو میں آپ کرتے ہوں، لیکن ذہن انسانی نے، انسان کی نفسیات نے اس طریقہ کار کو مقرر ہی کیوں کیا؟ پی ایچ ڈی کی کسی نے، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اس کا لکھا ہوا مقالہ ممتحنین نے پاس کر دیا۔ کچھ یونیورسٹی کے داخلی ممتحن تھے، کچھ خارجی تھے۔ یہ خارجی فارسی زبان کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، اسلامی تاریخ کی اصطلاح میں نہیں۔ نعرہ تھیسس لکھا گیا اور بھیج دیا گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ بالکل اس قابل ہے کہ پی ایچ ڈی ایوارڈ کر دی جائے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وائوا، انٹرویو، تقابل، مقابلہ۔ کچھ ایکسپرٹس آئیں گے اور اس لکھنے والے سے گفتگو کریں گے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ جو لکھا ہے اسے اچھی طرح سمجھا بھی ہے یا نہیں، جو لکھا ہے کچھ کر کے لکھا ہے یا یوں ہی لکھ دیا ہے، مانگے کا اجالا تو نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، لیکن زندگی کے ہر شعبے میں آپ کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے، کسی کو ملازمت دینے کے لیے، کسی پر اعتماد کرنے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو،
اور جہاں کسی بھی شخص کے قول و فعل میں ذرا سا بھی تضاد نظر آیا وہ آپ کے معیار سے گر جاتا ہے۔ جب عام انسان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا تو پھر ایک عالم اس کے قول و فعل میں تو تضاد ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر کہیں کسی عالم کے قول و فعل میں دوئی نظر آتی ہے تو دو ہی سبب ہے، یا کوئی واقعاً مجبوری ہوگی جس مجبوری پر قابو پانے کی قدرت اس میں نہ ہوگی، یعنی علم تو ہوگا مگر قدرت نہ ہوگی۔ یہ ہے عام عالم کے زمرے کی بات۔ عام سطح زندگی میں ایک انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ علم و قدرت کا توازن بھی اس کی شخصیت میں پایا جائے۔ ممکن ہے کہ علم ہو مگر قدرت اتنی نہ ہو کہ اپنے ہی علم کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکے، ممکن ہے ایسا۔ اس موقع پر وہ معذور ہے، اس موقع پہ وہ معذور ہے کہ بھئی علم ہے، جانتے ہیں مگر مجبوری ایسی تھی، حالات ایسے تھے، مسائل ایسے تھے، پابندیاں تھیں، گرفتاریاں تھیں، عمل نہ ہو سکا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پھر آپ اس کے علم ہی پہ شبہ کریں کہ واقعاً علم بھی ہے یا نہیں، صرف زبان پر کچھ اصطلاحیں چڑھی ہوئی ہیں، کچھ ڈیفینیشنز رٹ لی ہیں، سمجھا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر دل میں یہ نور علم اتر جاتا تو ممکن نہ تھا کہ علم ہوتا اور عمل اس کے برخلاف ہوتا۔ جب عام انسان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا، ایک عام عالم کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا، تو وہ رب کریم اس کے قول و عمل میں کیسے تضاد اور دوئی کو دخل ہو سکتا ہے؟ جو اس نے کہا وہ ہے دین، جو اس نے کیا وہ ہے کائنات اور فطرت۔ دونوں میں تضاد ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ دین کا کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی فلسفہ دین حقیقت وجودیہ سے مختلف ہو جائے۔ جو موجود ہے کائنات اس سے مختلف نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کریمہ میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یہی نقطہ ہے کہ دین اور فطرت میں دوئی نہیں ہے، ثنویت نہیں ہے۔ لیکن اس وحدت کو دریافت کرنے کے لیے میں مسلسل گزارش کر رہا ہوں کہ حقیقت علم کا اجاگر ہونا ضروری ہے۔ علم اور ارادے کی بحث تک کل گفتگو پہنچی، بلکہ گزشتہ 2-3 روز سے علم اور ارادے کی گفتگو چل رہی ہے۔ یہ گفتگو صرف ذہنی مسائل سے وابستہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف ذہنی مسائل ہیں۔ یہ ارادہ تو ذہنی مسائل سے کہیں بھی مربوط ہوتا ہے تو وہ غیر مرئی پہلو ہے اس کا۔ عرض کر چکا، ارادے کا زیادہ دخل آپ کے عمل سے ہے، زیادہ تعلق آپ کے عمل سے ہے، آپ کی عملی زندگی سے ہے۔ کل میرے ایک عزیز نے، کل میرے ایک محترم مومن نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عملی درس ممبر سے ملے۔ یہی تنہا ممبر ہے جہاں بے عملی کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی اسٹیج سے ایسی آواز بے عملی کے خلاف نہیں اٹھائی جاتی جیسی یہاں سے اٹھتی ہے۔ ممبر حسینی کہ ہماری ہر فکر عمل کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اور یہاں تک کہ علم بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم یحتف بالعمل، علم تو عمل کو آواز دیتا ہے۔ اگر عمل آ گیا تو علم بھی ٹھہرتا ہے، اور اگر عمل نہیں ہوا تو پھر علم رخصت ہو جاتا ہے۔ دوئی نہیں ہے، ثنویت نہیں ہے، یہ بھی تعبیر ہے، یہ بھی تعبیر ہے۔ ورنہ علم ممکن نہیں ہے کہ عمل سے جدا ہو جب تک کہ علم کا مرتبہ ضعیف نہ ہو اور جس کے پاس وہ علم ہے وہ عاجز نہ ہو۔ اسی لیے جہاں علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے
وہاں ممکن نہیں ہے کہ ثنویت کو دخل ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ علم، نظریہ علم کا واضح ہونا ضروری ہے۔ کل 2-3 تقریروں سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کوئی ایک نقطہ بھی واضح ہو گیا تو ایک پورا نظام فکر قائم ہو جائے گا۔ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، اپنی کسی بات پر بیجا اصرار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ماہیت و حقیقت وجودی علم آپ کی نظر میں آ جائے تو یہ نقطہ خود روشن ہو جائے گا۔ علم نور ہے، حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور حدیث ہے، میں اس منبر سے پڑھ چکا ہوں، اکثر سنتے رہتے ہوں گے، العلم نور، علم نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے یہ علم، یہ نور ڈال دیتا ہے۔ نور جب تعریف علم ہے تو بتائیے نور کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ کتنی ہی تاریکی ہو، کیسی ہی تاریکی ہو، نور کی ایک کرن بھی آئے گی تو پورے ماحول کی تاریکی کمزور پڑ جائے گی۔ تاریکی کا رنگ کٹنے لگے گا، ایک کرن بھی اگر آئی، یعنی نور محدود نہیں ہو سکتا، نور مقید نہیں ہو سکتا، نور کو کسی سمت میں معین کرنے کے لیے، کسی سمت کا، کسی ڈائریکشن کا، کسی خاص ڈائمنشن کا پابند بنانے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑیں گے، آئینہ بندی کرنی پڑے گی، شعاعیں بکھرے نہیں، ایک ہی طرف کو شعاعیں جائیں۔ اور اگر نور پر پابندیاں نہیں ہیں، اگر نور کو منعکس کرنے والے آئینے نہیں ہیں تو نور ہر سمت میں پھیلے گا، کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہو سکتا۔ واضح ہے؟ اگر علم